ویلکم بیک ناظرین، بلا جھجک کے اندر آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کے اندر ہم نے علامہ حسین اکبر صاحب کی اور اشرف رحمان صاحب کی باتیں سنی۔ انہوں نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی اور ہم رانا صاحب سے پوچھنا چاہیں گے۔ رانا صاحب، ایک تو بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا، دوسرا یہ کہ وہ اکبر صاحب نے بڑا اچھی بات ایک پوائنٹ آؤٹ کی جو میں نے بھی نوٹ کی تھی۔ کل والنٹیئرز نہیں تھے، انہوں نے کہا جی انٹریکشن نہیں کیا ایڈمنسٹریشن نے اس سے پہلے ان کے ساتھ۔ دیکھیں، علامہ صاحب نے بھی اور رحمان صاحب نے بھی جن پوائنٹس کا حوالہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ واقعی وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور علامہ صاحب نے جو کہا کہ اس مرتبہ جو ہے یہ میٹنگز نہیں ہوئی، یہ میرے لیے خود جو ہے بڑی حیران کن بات ہے، کیونکہ جو کیبنٹ لیول پہ اس ایونٹ سے یوم علی کے موقع کے اوپر جو ارینجمنٹس کے لیے ہوئی تھی، تو اس میں جو چیز طے ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ جو آرگنائزر ہیں اس جلوس کے، اس واقعہ کے، ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور اس کے ساتھ پھر ان کے ساتھ طے کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ تلاشی کا اور روکنے کا سارا عمل جو ہے جس طرح سے باقی معاملات میں طے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈی آئی جی لیول کے اوپر جو ہے وہ میٹنگ ہوگی اور اس میں ان تمام چیزوں کو ریویو کیا جائے گا، اور 51 پوائنٹس جو ہے جنہیں چیک پوائنٹ کہا جاتا ہے، یہ چیزیں تھی کہ ان چیزوں کو آپ نے جو ہے انشور کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی تھریڈ پہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہوئی تھی؟ بالکل اسی کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ مقامی جو لوگ اس ایونٹ کو آرگنائز کر رہے تھے ان کو شامل کیے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اسکوٹی جو ہے وہ کر سکیں۔ بہرحال علامہ صاحب نے بات کی ہے تو اس بات کا جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ لیں۔ جب تھانے پہ توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ بڑے یا لیڈر جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جی اب آپ انٹرفیئر کریں، اور ان کی انٹرفیرنس ہوتی ہے اور اس طرح کی چیزوں پہ ریٹریول ہوتا ہے۔ کوئی 2-2.5 گھنٹے اس معاملے میں ہمیں کچھ لیکنگ نظر آئی، حالانکہ لیڈرشپ اندر موجود تھی۔ میں قطع کلامی کروں گا، یہی صورت ہے رانا صاحب کہ جو سول لائن تھانہ ہے ہمیشہ اس کی چھت کے اوپر لاہور کی ہائی کمان انتظامیہ جو وہ بیٹھتی تھی اور پورے واچ کرتی تھی۔ سول لائن نہیں، وہ لوور مال۔ ہاں جی، لیکن کل وہ چیز نہیں تھی، اور جیسا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ادھر ادھر بیٹھے تھے، جو امن کمیٹیوں کے ممبرز بھی بیٹھے تھے، دوسرے تیسرے بھی بیٹھے تھے، لیکن ان بیچاروں کو کوئی رابطہ نہیں تھا۔ یہی رانا صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آج میں نے جو اس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوم سیکرٹری صاحب سے اور آئی جی صاحب سے میٹنگ تھی، تو اس میں جو ہے ان چیزوں کو دیکھا گیا کہ بھئی کہاں کہاں پہ، تو اس کے مطابق 6 دن پہلے ڈی آئی جی آپریشن نے لوکل امن کمیٹیوں اور جو اس ایونٹ کے آرگنائزر تھے ان کے ساتھ میٹنگ سے متعلق بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 51 پوائنٹس تھے جن کو چیک پوائنٹ کے طور پہ پہلے ڈی آئی جی آپریشن نے چیک کیا، اس کے بعد چیف سیکرٹری نے اس چیز کو انشور کیا، اس کے بعد جو کمشنر ہیں انہوں نے روٹ چیک کر کے باقاعدہ طور پہ ان کے سگنیچر کے ساتھ یہ رپورٹس موجود ہیں ڈیٹ وائز کہ ہم نے آج اس چیز کو چیک کیا ہے اور یہ چیزیں جو ہے پوری جو ہے وہ ایٹ پلیس ہے۔ میرا سوال اب اس میں ایک اور بات کرنی چاہوں گا، اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بات علامہ صاحب نے کی ہے، اگر یہ ایسا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر جس کسی نے بھی یہ کیا ہے اس کو اپنی ذمہ داری نہ صرف لینی ہوگی بلکہ اس کو جواب دہ بھی اس پہ اوپر ٹھہرایا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جب ابھی یہ واقعہ جو جلوس ہے آزاداران علی کا، یہ ابھی اس کا ٹائم تھا کوئی 1 گھنٹے بعد یا 1.5 گھنٹے بعد شروع ہونا تھا، تو اس سے پہلے تقریباً تمام چینلز کے، جس میں آپ کا چینل بھی شامل ہے، تو یہ رپورٹرز وہاں پہ اپنے کیمرے وغیرہ لے کے کوریج کے لیے وہاں پہ موجود تھے۔ ٹھیک، تو یہ میں نے اتفاق سے جو ہے یہ میں نے کل میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں تقریباً سب نے کہا کہ جی بڑے ہی فول پروف انتظامات ہیں، انتہائی سخت سیکورٹی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپلائمنٹ ہے روف ٹاپ کے اوپر اور ان پوائنٹس کے اوپر جہاں سے جو ہے وہ انٹر ہونا لوگوں نے، اور ایک ایک آدمی کو جو ہے وہ تلاشی کے بعد جو ہے وہ جانے دیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ جن دہشت گردوں نے یہ انتہائی قابل مذمت اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی کا باعث افسوس یہ واقعہ کیا ہے، ان کو بھی تھوڑا سا دقت پیش آئی ہے
کہ جب وہ جو دو بلاسٹ انٹرنس پہ ہوئے یعنی ان کو اندر نہیں جا سکے وہ، اور وہاں پہ دونوں یعنی امن کمیٹی کے لوگ بھی اور پولیس کے لوگ بھی زخمی بھی ہوئے ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد جب پینک یعنی بڑا تو اس وقت پھر ایک آدمی کو موقع ملا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پہنچ جائے جہاں پہ زیادہ رش تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر آپ ان تینوں جو یعنی انسیڈنٹ ہوئے ہیں، بلاسٹ ہوئے ہیں، ان میں سے اگر آپ ڈیمیج کا اگر آپ حساب لگائیں تو جو تھرڈ ون ہے اس کا ڈیمیج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، صحیح، جبکہ پہلے میں تو غالباً زخمی ہیں زیادہ اور دوسرے میں بہت کم نقصان ہوا ہے، لیکن جب وہ تیسرا جا کے جو اس کی لوکیشن ایسی بنی کہ بہت سے لوگ ارد گرد تھے تو وہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے، علامہ صاحب کی طرف واپس آتے ہیں۔ علامہ صاحب، لوگ یہ کل کے واقعے کے حوالے سے خاص طور پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ سے یہ پہلے طے بھی ہوا تھا کہ افطاری سے پہلے، یہ کل جب سی سی پی او صاحب ٹی وی پہ آئے انہوں نے کہا جی جو شیعہ علماء کے جو آرگنائزر تھے ان سے یہ طے ہوا تھا کہ افطاری سے پہلے کر لیں گے کیونکہ اندھیرے میں ہمارے لیے پاس سیکیورٹی پرووائڈ کرنا پاسبل نہیں ہوگا، لیکن افطاری جو تھی وہ این کربلا گام شاہ کے دروازے کے آگے ہو گئی اور وہاں پہ سیکیورٹی لیپس ہو گیا۔ اگر یہ روشنی میں ہو جاتا ختم اور سارے لوگ ڈسپرس ہو جاتے ایز پر دا ایگریڈ شیڈیول تو یہ انسیڈنٹ نہ ہو پاتا۔ دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ میں اتفاقاً اس وقت ایک ٹی وی چینل میں لائیو پروگرام پہ تھا اور میں وہ سارا پروگرام دیکھ رہا تھا۔ تعزیہ جو ہے اور اس کا جلوس جو ہے وہ افطار سے پہلے کربلا گام شاہ کے اندر داخل ہو چکا تھا، لیکن یہ ہزاروں کو ہجوم جو ہے ظاہر ہے کہ اس کو منتشر ہونے پہ تو وقت لگتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جلوس جو ہے وہ ختم ہو اور پھر اس کے بعد چشم زدن میں سب لوگ منتشر ہو جائیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جلوس کا تعزیہ جو ہے اور جو یعنی جلوس کو عملاً جو آپ کہہ لیں وہ افطار سے پہلے کربلا گام شاہ میں تمام ہو چکا تھا۔ یہ اس کے بعد واقعہ ہوا ہے جب رفتار ہو چکا تھا اور اس وقت بھی ایک پلاننگ کے تحت، جس طرح کہ ابھی رانا صاحب نے بھی متوجہ کیا اور جو حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ بھی ایک پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا، پہلے کریکر لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے، پھر دوسرا اور پھر تیسرا، اور پھر اس کے بعد گراؤ جلاؤ کے حوالے سے بھی یہ معاملہ بھی اسی پلاننگ کا حصہ تھا، تاکہ وگرنہ اس 2-3 بلاسٹنگ کے بعد بھی آزادار اور مطمئن رہے ہیں، پرسکون رہے ہیں۔ یعنی جس نقطے کی طرف آپ نے متوجہ کیا، میں نے بھی کہا خدا کا شکر الحمدللہ کہ پورا جلوس صبح سے لے کر شام تک پرسکون رہا۔ جلوس تو تمام ہو چکا تھا اور اس کے اعلان کر دیا کہ جلوس ختم ہو چکا ہے اور وقت کے مطابق ختم ہو چکا تھا، لیکن پبلک نے منتشر ہونا تھا اور منتشر ہونے پہ تو وقت چاہیے تھا۔ بالکل ٹھیک، منتشر ہونے کے لیے وقت چاہیے تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو باہر جو تھے وہ کھڑے تھے اس انتظار کے اندر۔ ابھی ناظرین بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو یہ پوچھیں گے اپنے ماہرین سے کہ کیا ہمارے سیکیورٹی کے پرسنل جو تھے وہ ریلیکس تو نہیں کر گئے تھے کہ تعزیہ تو اب اندر چلا گیا اور اس ریلیکسیشن کے اندر جو ہے شرپسند اپنا کام دکھا گئے ہوں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا بلا جھجک میں۔